نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثلاث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ و بآیاتی اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ والتابعین. محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم بات کر رہے ہیں روحانی بیماریوں کے سلسلے پر. بہت ساری روحانی بیماریوں کو ہم نے ڈسکس کیا. ہم ان سب کی بابت ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام بیماریوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ان کو ناپسند ہیں، جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. ہر وہ اچھائی، ہر وہ نیکی، ہر وہ خیر ہمیں عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے طمع اور لالچ پر. یہ طمع اور لالچ ہے کیا چیز؟ دولت کی، مال کی، کسی چیز کی ایسی حرص اپنے اندر پیدا کر لینا کہ کسی کا حق کھانے پر مجبور ہو جائے، آپ کسی کا حق دبانے لگیں. مال کو بڑھاتے ہوئے آپ اللہ رب العزت کی یاد، ان کے احکامات اور حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے غافل ہو جائیں، اور اپنا حق حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے کی حق پر نظر رکھنے لگ جائیں، اپنے حق سے زیادہ کی خواہش پیدا کرنے لگیں. جب آپ کی طبیعت میں ایسی حرص پیدا ہو جائے کہ جس سے ناشکری، جھوٹ، خیانت اور حرام خوری والی طبیعت پیدا ہو جائے، یہ طمع اور لالچ ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. میں نے قرآن کریم کی سورہ تکاثر کی 2 آیات تلاوت کی. اللہ رب العزت ان میں ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر. فرمایا کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش، دنیا کا آرام، دنیا کی مال و دولت کو حاصل کرنے کی ہوس میں تم غفلت میں پڑ جاؤ. الہاکم التکاثر یعنی ایک دوسرے سے دنیا کے اعتبار سے سبقت لے جانے میں پڑے، عیش و عشرت میں پڑے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. یعنی مال کو بڑھانے میں ایسے لگے، حسد، حرام خوری، خیانت، یہ چیزیں پیدا ہونے لگیں طبیعت میں، ہمیشہ ناشکری کے جملے. میں نے اور حاصل کرنا ہے، اور حاصل کرنا ہے، اور آگے جانا ہے، بس اسی دوڑ میں لگ جائیں. اور اس دوڑ میں لگنے کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جائیں، لوگوں کے ساتھ ہم بددیانتی کر جائیں، لوگوں کے ساتھ ہم خیانت کر جائیں، کسی کا حق مار لیں. یہ ساری چیزیں پھر طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جیسے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے پیش کی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، آدم کے بچے کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، تو یہ کیا کرتا ہے لأحب ان یکون لہ ثالث، تو یہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے، تیسرے کے پیچھے بھاگتا ہے. اور پھر انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، بس اس کے پیٹ کو مٹی ہی پھر بھر سکتی ہے. یعنی ایک دن موت ہے اور موت کو بھول کر انسان طمع، لالچ، حرص، ہوس اس میں پڑتا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی مال بڑھا لے یہ اس سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں رہے گا، انجام کیا ہے؟ قبر کی مٹی. انجام کیا ہے؟ موت. اگر یہ موت فقط مال کو اکٹھا کرنے کی حرص، ہوس میں آ گئی تو پھر تباہی ہے. مال جمع کرنا کوئی برا نہیں ہے. اسلام مال کو جمع کرنے سے، مال کمانے سے زیادہ بزنس کو بڑھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بزنس بڑھائیں، آپ مال بڑھائیں، مال جمع کریں، لیکن آپ مال کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ بھی کریں. آپ مال سے لوگوں کے کام بھی آئیں، آپ اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہوں. یہ چیزیں طبیعت کے اندر پیدا نہ ہوں. اور جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. یہ والی کیفیت اور یہ والی طبیعت پیدا نہ ہو.
تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ طبیعت پیدا ہو رہی ہے کہ خیانت بھی کر رہا ہے، حرص ہوس اتنی بڑھ گئی کہ لالچ اتنی بڑھ گئی کہ اس کے اندر یہ حرام خوری بھی پڑ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، کیسے، بس کھائے جا رہا ہے، بس جمع کیے جا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، تو پھر انجام قبر کی مٹی ہے، اور قبر کی مٹی پھر پیٹ بھرے گی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر ہم صحیح اپنے دماغ کے اعتبار سے اس کی بات کو کریں کہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھرے گی، مٹی ٹھونسی جائے گی، اور مٹی میں ہم ٹھونس دیے جائیں گے اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی طمع، لالچ، حرص، ہوس میں پڑے رہے اور اس حالت میں موت آ گئی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم بزنس کو بڑھاتے ہیں، سب چیزیں بڑھاتے ہیں، لیکن مال کو بچانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے خیانت کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق مار لیتے ہیں، بہنوں کے حقوق مار لیتے ہیں، بھائیوں کے حق کھا جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق مار لیتے ہیں، غرباء، فقراء، مساکین کے حقوق مار لیتے ہیں، ملازموں کے حقوق مار لیتے ہیں، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے۔ اپنی عیش و عشرت ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ میں عیش و عشرت کر رہا ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں، یہ چیز اس کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں اپنے اوپر لگا رہا ہوں، لیکن وہ لوگوں کے حق کھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ اس چیز سے راضی نہیں ہوتے، نبی پاک اس چیز سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کس چیز میں ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ایک حدیث میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مال آئے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ جس کو اللہ زیادہ دیتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی خصلت کو اللہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں کیسے بیان فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی انسان جتنی بھی دھن دولت کماتا ہے، جتنا بھی مال کماتا ہے، سب اللہ کی عطا ہے، سب اللہ کی عطا ہے، تو اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا، اس کو بڑھانے کی فکر کرنا، لیکن غلط طریقے سے بڑھانے کی فکر میں نہ لگ جانا، اس کو بڑھاتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ تباہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تباہی نہیں ہے، پھر یہ خیر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ طمع اور لالچ، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں۔ ایک تو جب انسان کی طبیعت میں حرص پیدا ہوتی ہے نا، تو جھوٹ بولنے کی اس کی کیفیت بن جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یعنی وہ فقط اپنے آپ کو کم دکھائے گا، زیادہ نہیں دکھائے گا، کہ میرے مال کو کہیں زیادتی دیکھ کر کوئی اس کو لے نہ لے، مجھ سے کوئی کچھ مانگ نہ لے، یہ حرکت کرے گا۔ نمبر 2، مسلسل اس کی طبیعت میں یہی ہوگا، مجھے اور دے دو، مجھے اور دے دو، یعنی مانگنے کسی کیفیت اس کی طبیعت میں پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 3، حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی، رشوت لے رہا ہے، حرام کما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مال زیادہ ہونا چاہیے، یہ 2 چیزیں مزید جمع ہو جاتی ہیں۔ اور آگے نمبر 4، دل اس کا بے چین رہے گا، اور طبیعت میں ناشکری پیدا ہو جائے گی، جب دیکھو بے چین، سوچتا رہے گا، دماغ خراب رہے گا، اور طبیعت میں اضطراب رہے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، میرا مال کہیں یوں نہ ہو جائے، اور طبیعت میں ناشکری، شکر نہیں کرے گا، مال کے بڑھنے کا، جو بڑھ رہا ہے اس پر شکر نہیں کرے گا، جو ہے اس پر شکر نہیں کرے گا، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور نمبر 5، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، ایمان کی کمزوری ہو جائے گی، ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ اور طمع اور لالچ، حرص، ہوس، یہ ایمان کی کمزوری کی ہی علامات ہیں۔ یعنی دولت، رشوت، خیانت، یہ ساری چیزیں، ان کی بے جا زیادتی، مال کی بے جا زیادتی، یعنی مال کی زیادتی کرنے کے لیے رشوت، حرام خوری، حق تلفی، یہ سارے کام، یقیناً جب یہ لقمے جائیں گے تو ایمان کہاں ہوگا؟ ایمان تو بیچارہ بڑی کمزور حالت میں ہوگا، کیونکہ یہ کیفیات، یہ چیزیں، یہ پیدا کب ہوتی ہیں؟ مال کو بڑھانے کے لیے۔ نمبر 1، لوگوں کے مال پر نظر رکھے گا، ان کو لینے کے لیے لوگوں کی حق تلفیاں کرے گا، جائیداد پہ نظر رکھے گا، بھائیوں کا حق کھائے گا، بہنوں کا حق کھائے گا، رشتہ داروں کے
اس طرح کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اپنے سے نیچے والے کے مال ہڑپ کر جائے گا، یا ان کو ان کا جو حق ہے وہ پورا نہیں دے گا، ان کے حق میں سے حق مار لے گا۔ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کے حق مار لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا دیا، ٹھیک ہے، چپ کرا دیا، اور باقی ہڑپ کر لیا۔ اس طرح کی حرکت کرنا، اور امانت کا ناجائز استعمال کرنا۔ امانت کسی نے رکھوائی، اس کا ناجائز استعمال کر دیا۔ اب وہ بیچارہ امانت اپنی لینے کے لیے بلک رہا ہے، اور یہ اس کو ہے کہ ہاتھ دینے کے لائق بھی نہیں ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں پکڑا رہا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہا ہے، الٹا اس کو ذلیل و خوار کرنے کی طبیعت میں ہے۔ حرام ذرائع سے دولت کمائے گا، حرام ذرائع سے دولت کمائے گا، اور منافع خوری کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ منافع کمائے، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے دھوکے دے گا، باتیں بنائے گا طرح طرح کی۔ یہ ساری کیفیات جب پیدا ہو جائیں گی تو پھر ایمان کمزور پڑ جائے گا، پھر ایمان کی حالت انتہائی نچلے درجے میں چلی جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس بری بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اس بیماری سے ہم بچیں گے کیسے؟ اسلام ہمیں اس سے بچنے کی کیا تلقین کرتا ہے، کیسے درس دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات قناعت کرنا، جتنا اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اس پر خوش رہنا، شکر کرنا۔ قناعت یعنی جو ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے، جو اس نے دیا ہے اس پر خوش ہو جانا، اور شکر کی کیفیت میں رہنا ہمیشہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کوئی پوچھے، بھائی اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ، بھائی اللہ کا بہت احسان ہے۔ یہ طبیعت جب پیدا ہوگی، کیا ہوتا ہے شکر کرنے سے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر کرو گے میں زیادہ کر دوں گا۔ اور نمبر 2، اپنی طبیعت میں سادگی لے کر آئے۔ طبیعت میں سادگی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، میلے کچیلے کپڑے پہن لے۔ سادگی سے مراد اپنی ضرورت کے اعتبار سے مال کو خرچ کرے، ضرورت کے اعتبار سے مال کو خرچ کرے، فضول قسم کی خواہشات، فضول قسم کی چیزوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دے۔ جو ضروریات ہیں اپنی گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، ان کو پورا کرے، ضرورت کے مطابق اپنی طبیعت کو لے آئے۔ ہمارے ایک دوست تھے مولانا عبد القدوس صاحب، بہت سالوں پہلے انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، انہوں نے فرمایا سعد بھائی سادگی میں دوام ہے۔ سبحان اللہ، کہ اگر آپ اپنی طبیعت کو ایسا کر لیں کہ ٹھیک ہے الحمدللہ میرا اس چیز سے گزارا ہو رہا ہے، اللہ پاک آپ کا بہت شکر ہے، سادہ سے طریقے سے میں اس کو کر لوں، اچھا کروں، سادہ طریقے سے کر لوں، یعنی فضول خواہشات اس میں نہ ہوں، تو یہ ہمیشگی ہے۔ مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی۔ تو لہٰذا اپنی طبیعت میں سادگی کو پیدا کرنا، یعنی گزارا جس چیزوں سے ہو رہا ہے بہتر طریقے سے اس طرح کرنا۔ آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پہنیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اس کے اندر بیجا قسم کی زیادتی یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، اچھی گاڑی لیجئے، بڑی گاڑی لیجئے، لیکن اتنی چیزیں، اتنی گاڑیاں مطلب لے لینا جو آپ کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں پہ جو ہے نا بھرم ڈالنے کے لیے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ طمع اور لالچ ہے۔ اور دنیا کے لحاظ سے یہ بڑی اہم بات ہے، دنیا کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا، دنیا کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، کیونکہ جب آپ مال و دولت کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، پھر آپ مال کے پیچھے بھاگیں گے کہ بس مجھے بھی یہ کرنا ہے، درست طریقے سے کروں یا غیر درست طریقے سے کروں، بس مجھے کرنا ہے۔ یہ تباہی ہے۔ تو ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جیسے کتابوں میں آتا ہے، بابا سعدی نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کے جوتے نہیں تھے، پیدل چل رہا تھا، بڑی دیر پیدل چلا تو اللہ سے شکوہ کرنے لگا، تو اس نے آگے دیکھا کہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو اس نے شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور دین کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ سخاوت، نیکی، ان چیزوں کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اور اس کے اعتبار سے آخری بات، کبھی بھی مال کے حصول اور مال کے پیچھے مت بھاگیے، اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگیے۔ مال کمانا ہے،
ایسے کمانا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے۔ مال کمائے، دنیا کمائے، زیادہ سے زیادہ کمائے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو۔ جس میں اللہ راضی ہوں گے میں وہ عمل کروں گا، یعنی ہمیشہ حلال طریقے پر چلے۔ اور حلال ہوتا تھوڑا ہے لیکن بہت بابرکت ہوتا ہے۔ حرام بظاہر ہوتا بہت ہے لیکن برکت سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اور ایک دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اللہم اجعل قناعتی فیما رزقتنی وبارک لی فی۔ یہ دعا، اس کا اہتمام کر لیں، ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حرص سب سے بڑا فقر ہے اور قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ یعنی حرص کا کرنا یہ سب سے بڑی بھوک ہے، اس کے اندر فقیری ہے، تباہی ہے، اور میانہ روی سے چلنا، شکر گزار ہو کر چلنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیں، لالچ جنت سے دور کرنے والی بیماری ہے۔ یہ لالچ، طمع، یہ نہ ختم ہونے والی بھوک ہے، اور یہی لالچ، طمع، حرص یہ انسان کو فقط دنیا کا غلام بنا دیتی ہے۔ اس لیے قناعت کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ لالچ فقط مال کی ہوس تک نہیں رہتی، ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، ناشکرا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے شکر گزاری والی کیفیت اپنائیے، شکر کرنے والے بنیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والے بنیے۔ انشاءاللہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے ہم سب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بری بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایسے کام کرنے والا بنائے جس کام سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوں، جس کام سے ہماری قبر، حشر، آخرت راحت والی ہو، اطمینان والی ہو، اور جنت کی باغ و بہار ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کی رضا کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔